اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات پروردگار اور جبار و قہار ذات کے لیے کہ جو ہر دور کے فرعون کو اس کے حوارئین سمیت غرق کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جنہوں نے ہر دور کے فرعون کے خلاف قیام فرما کر فرعون جیسے ہر کردار سے نفرت کا عظیم درس عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، آزادی اور خود مختاری وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کے طور پر عطا ہوئی، اور یہ عطا انسان کو صرف اس لیے عطا ہوئی، اس لیے ملی، اس لیے پروردگار نے دی کیونکہ انسان تمام تر مخلوقات میں سے واحد مخلوق ہے کہ جو عقل سلیم جیسی نعمت سے مزین ہے۔ عقل سلیم ایک ایسا ترازو ہے کہ جو حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرما کے انسان کو اس دنیا میں خود مختاری عطا فرما دی کہ اب اس دنیا میں تو خود مختار ہے، کیونکہ میں نے تجھے ایک ترازو، ایک حجت ہر وقت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جو ہر وقت تیرے رہنمائی کے لیے تیرے ساتھ موجود ہے۔ تو اب اس سے کام لے کے، اس کی روشنی میں فیصلہ کر کے اب تو خود مختار ہے، تو چاہے جیسی زندگی گزار، چاہے حق کے ساتھ ہو لے، چاہے باطل کے ساتھ ہو لے۔ پھر تاریخ عالم و آدم میں ایسی مثالیں بھی رکھ دی پروردگار عالم نے کہ جن کی روشنی میں انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر حق کا ساتھ دے گا تو وہ ذات امر کر دے گی، اور اگر باطل کا ساتھ دے گا، کسی فرعون مزاج کا ساتھ دے گا، تو پھر فرعون کے ساتھ غرق کر دیا جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو اس جہان میں آزادی اور خود مختاری عطا فرمائی ہے، اور آخرت کا جو سوال و جواب ہے، جو حساب کتاب ہے، وہ اسی آزادی پہ مشروط ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس جہان میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق عطا فرمایا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں پروردگار عالم کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو دین ہے اللہ رب العزت کا، اس کا منشور ہی یہی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو آزادی اللہ رب العزت نے انسان کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہے، یعنی ہر انسان جو اس کائنات میں ہے وہ آزاد ہے۔ تو آج میں ایک ایسی قوم سے مخاطب ہوں کہ جسے اللہ رب العزت نے تو ایک آزاد قوم بنایا، اور پھر ظاہری آزادی بھی اس قوم کو مل گئی آج سے 75 سال پہلے، 14 اگست 1947 کو۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آزادی اس کو ملی ہوئی ہے، اس قوم کی بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزادی ہے وہ بھی اس کو نصیب ہے، اور ظاہری جو آزادی وہ بھی اس کو مل چکی ہے آج سے 75 سال پہلے۔ لیکن ابھی تک یہ قوم اپنے ملک کو اور خود کو آزاد قوم، آزاد ملک نہیں مان سکی، نہیں تسلیم کر سکی۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پوچھا جائے ان سے کہ بھائی آپ کیسے آزاد نہیں ہو؟ اگر ابھی تک آزاد نہیں ہو تو ذرا غور کرو کہ آزاد کیوں نہیں ہو؟ اب کس کے قیدی ہو؟ کیوں قیدی ہو؟ کس کے غلام ہو؟ کس لیے غلام ہو؟ کس چیز کے بدلے میں غلامی قبول کیے ہوئے ہو؟ تو دو نظریے ہیں اس قوم کے، جو میں نے ریسرچ کی ہے۔ دو نظریے ہیں میرے بھائی۔ ایک نظریہ کہتا ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں،
وہ تسلیم کر چکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی آزاد نہیں ہوئے، وہ آزادی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میں دونوں سے مخاطب ہوں اس ویڈیو کے تھرو، میں دونوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ تو آئیے پہلے ان حضرات سے ملتے ہیں کہ جو آزاد ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اچھا بھائی، آپ آزاد ہیں؟ جواب آتا ہے جی بالکل ہم آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کس سے آزادی ملی؟ جو سوال میں نے پوچھے ہیں ان کے جوابات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنی جو بات ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب میں نے پوچھا کہ بھائی آپ آزاد ہیں؟ جی الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، مالک ہمیشہ آزادی جیسی نعمت نصیب کرے۔ کس سے آزادی ملی؟ آزاد ہونے سے پہلے کیا تھے؟ جواب ہے جی غلام۔ کس کے؟ ہندوؤں کے۔ اچھا، یہ ہندو کے کیسے غلام تھے؟ ہندو سے آزادی کب ملی؟ جی 14 اگست 1947 کو۔ اچھا، تو آپ ہندو کے غلام تھے۔ ہندو کیا تھے؟ وہ بھی غلام تھے۔ کس کے؟ جی انگریزوں کے۔ اچھا، تو آپ کو آزادی کب ملی؟ جی 1947 کو۔ اور ہندوؤں کو آزادی کب ملی؟ ان کو بھی ہمارے ساتھ ہی ملی۔ یہ جواب ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب انگریز آئے تھے برصغیر پاک و ہند پہ، جب وہ قابض ہوئے تھے تو انہوں نے جو اقتدار تھا وہ کس سے چھینا تھا؟ ہندو سے؟ نہیں جی، بہادر شاہ ظفر تھے جی، ان سے چھینا تھا۔ اچھا، یہ بہادر شاہ ظفر ہندو تھے؟ نہ جی، آپ کو نہیں پتا، وہ مسلمان تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، انگریز قابض ہو گئے، بہادر شاہ ظفر سے اقتدار چھیننے کے بعد برصغیر پہ قابض ہو گئے۔ اچھا جی، جب جانے لگے تو کیا اقتدار ہندو کے دے کے گئے تھے؟ نہیں جی، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ پاکستان بنایا تھا، ایک حصہ ہندوستان بنایا تھا۔ اچھا، تو آپ کو آزادی انگریزوں سے ملی؟ جی۔ تو ہندو کے غلام کیسے تھے بھائی؟ پہلے یہ تو طے کر لو۔ آزاد قومیں ہمیشہ یاد رکھا کرتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کی غلامی میں تھے، کس کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم غلام تھے، آزاد ہوئے، یہ نہیں پتہ کس کے تھے۔ جو خود غلام تھے آپ کہتے ہو کہ ہم ان کے غلام تھے، ہمیں ان سے آزادی ملی تھی۔ تو چلیں یہ بات تو طے ہو گئی کہ غلامی ہندو کی نہیں تھی، انگریزوں کی تھی۔ انگریزوں کے غلام تھے، ان سے آزادی ملی تھی۔ تو میں اس آزاد قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ یہ آزاد ہیں، ان کو آزادی مل گئی تھی 75 سال پہلے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی 75 سال پہلے 14 اگست 1947 کو جن انگریزوں نے آپ کو آزادی دے دی تھی، کیا آج آپ ان کی غلامی سے آزاد ہیں؟ آج آپ ان کے غلام نہیں ہیں۔ آج تک وہی سب کچھ کر رہے ہیں، انہی کی مناپلی چل رہی ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے سر سے ایک بوجھ اتار دیا جب یہاں تھے، کیونکہ وہ لوٹنے آئے تھے برصغیر پاک و ہند کو۔ جب وہ یہاں تھے تو پھر کیونکہ انسانیت تھی ان میں، تو پھر انہیں عوام پہ کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا، عوام کے حقوق جو تھے وہ پورے کرنا پڑتے تھے۔ یہ برڈن تھا ان پہ، اور انسانیت کے ناطے وہ ایسا کرتے تھے۔ ڈاک کا نظام انہی لوگوں نے دیا، ریلوے جیسا کمال ادارہ وہ انہی لوگوں نے دیا، آپ کو نہری نظام جس پہ آپ پھولیں نہیں سماتے تھے کچھ عرصہ پہلے، خیر اب تو وہ ساری ہوا نکل گئی،
کچھ عرصہ پہلے پھولے سب آتے تھے ہم زرعی ملک ہیں جی، اب تو نہ کھاد ملتی ہے نہ ڈیزل ملتا ہے، سہولیات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہری نظام انہی لوگوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس قوم نے کیا کیا؟ اس آزاد قوم نے کیا کیا جی؟ ریلوے کو بیچ کے کھا گئے، خسارہ ہی خسارہ۔ نہری نظام دیکھ لیں، تقریباً سندھ سے چیخیں بلند ہوتی ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ نہری نظام تباہ کر کے رکھ دیا۔ ڈاک کا نظام دیا تھا جس میں ترقی ہونی چاہیے تھی، جس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، وہ ختم۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں ایسے ایسے اسٹیشنز کہ جن کے ارد گرد اب کافی ساری آبادی ہے میرے بھائی، ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو بلڈنگ تھی نا وہاں پہ انگریزوں نے جو بنا کے دی تھی، اسے بھی توڑ کے اس کی اینٹیں بیچ دی گئیں۔ جو چھت پہ لوہا چڑھا ہوا تھا دروازوں پہ، وہ لوہا تک بیچ دیا گیا۔ آگے جو منسٹرز حضرات ہوتے ہیں انہوں نے بوگیاں تک بیچ کھائیں، انجن تک بیچ دیے، پٹڑیاں بیچ کے کھا گئے، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تو انہوں نے سر سے برڈن اتارا، وہ چلے گئے یہاں سے۔ انہوں نے کچھ پالتو پالے، انہیں مسلط کر دیا آپ لوگوں پہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، آپ ان انگریزوں کی تو بات چھوڑیں، آپ ان کے پالتوں سے آزادی نہیں لے سکے۔ یہی پالتو طے کرتے ہیں ان کے، آپ کو ڈیزل کس ریٹ پہ ملے گا، آپ کو بجلی کس ریٹ پہ ملے گی، پیٹرول کی پرائس کیا ہو گئی۔ حد یہ ہو گئی کہ اس وقت آپ آزاد قوم کو جو ایک نوالا مل رہا ہے نا، اس کا بھی ریٹ انگریز نہیں ہے، ان کے پالتو طے کرتے ہیں۔ تمہارے گھروں سے راشن تک چھین لیا گیا، پالتو نے چھین لیا، انگریزوں نے نہیں، خدا کے نہیں چھینا، ان کے پالتو نے۔ تم ان کے پالتو کی غلامی سے نہیں نکل سکے اور خود کو آزاد قوم کہتے ہو۔ میرے بھائی، آزادی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کریم ذات انسان کو آزاد پیدا کر چکی، آزاد دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کریم ذات نے انسان کو درس ہی یہی دیا ہے کہ میں نے تمہیں غلام نہیں بنایا، میں نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے غلام بھی مت ہونا، سرکش بھی مت ہونا۔ اور سرکشی صرف اپنی ذات کے لیے اس پروردگار نے منع فرمایا سرکشی سے۔ تو آپ کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پالتو طے کرتے ہیں۔ میں ان کی اوقات کے مطابق الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جو ان کی اوقات ہے، خود کچھ نہیں ہے، کسی کے پالتو ہیں۔ تو تمہارے گھر میں جو کھانا آتا ہے وہ کس ریٹ پہ آئے گا؟ وہ پالتو طے کرتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری آزادی۔ دکھ کی بات یہ ہے، آزاد قوم ہونے کے دعوے داروں، مافیاز اتنے بے لگام ہو گئے، تمہارے گھروں سے تمہاری معصوم بچیاں کڈنیپ کر لی جاتی ہیں، مافیاز کڈنیپ کر لیتے ہیں آگے۔ تمہارے ٹیکسز سے تنخواہ لینے والے تمہارے محافظ، تمہاری عدالتوں میں تمہارے ٹیکسز سے بیٹھے ہوئے ججز، تمہاری ٹیکسز سے تنخواہ لینے والے، وہ ان کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، ان کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو وی آئی پی مہمان کی طرح، وی آئی پی شخصیت کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور تمہیں تمہاری بچیوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، بلکہ انہی محافظین کی طرف سے دھکے مارے جاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ٹیکسز سے ان کو تنخواہ بھی دینا پڑتی ہے، ان کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے۔
اور خاموشی سے اپنی عزت کی نیلامی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ ہے تمہاری آزادی. خدا نخواستہ بیمار ہو گئے تمہارے ملک میں، تمہارے ٹیکسس سے بنے ہوئے تمہارے ہسپتالوں میں تمہیں ادویات کس ریٹ پہ ملیں گی؟ ان پالتو نے طے کرنا ہے. یہ کئی 100 گنا اضافی قیمت پہ وہ ادویات تمہیں ملیں گی. پیسے دو گے تو ملیں گی، نہیں تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، کوئی افسوس تک نہیں کرے گا. یہ ہے تمہاری آزادی. عجیب آزاد قوم ہو گئی. گھروں میں راشن، تمہارے گھروں کا راشن تک چوری ہو گیا، لوٹ لیا ان لوگوں نے. بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہو. والدین اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کے مسائل نہیں دیکھے جاتے، ان کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا. اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر اجاڑ رہے ہو، اپنے بچوں کو مار رہے ہو، اولادوں کو قتل کر رہے ہو. لیکن تمہاری یہ مجال نہیں ہے کہ ان پالتوں سے احتجاج کر کے یہ پوچھ سکو کہ کیوں کر رہے ہو ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ ایسا. یہ ہے تمہاری آزادی. کیا کیا گنواؤں؟ جھیل چکے ہو خود. گنوانے بیٹھوں تو زندگی ختم ہو جائے گی. تم لوگوں پہ ہونے والے ظلم نہیں گنوا سکتا انسان. آزاد قوم ہونے کے دعوے دار ہو. چلیں جی، عقل را اشارہ کافی. اب ان کے پاس چلتے ہیں جی جنہیں ابھی آزادی نہیں ملی. تو ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پوچھنا مناسب ہے. ان کے لیے ایک مشورہ ہے جی، چند سجیشنز وہ میں دینا چاہتا ہوں ان کو. سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اپنی اخلاقیات کو اوپر اٹھاؤ. اپنی بے لگام جو زبانیں ہیں نا، ان کو کنٹرول میں کر لو. کیونکہ تواتر کے ساتھ بےہودہ الفاظ بکنے والی زبانوں سے مسائل جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں. مسائل حل نہیں ہوتے، آزادیاں نہیں ملی کرتی. میری بات کو سمجھیے گا ذرا. عقلی غلامی سے خود کو آزاد کر لو. یہ پہلی شرط ہے آزادی کے خواہوں کی. خواہوں کے لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، عقلی غلامی سے خود کو آزاد کر لو. یہ تمہارے بس میں ہے. اس کے بعد شخصیت پرستی سے توبہ کر کے خدا پرستی کی عادت ڈالو. تنقید سنو، برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرو. مخلوق کو مخلوق سمجھو، خدا مت بناؤ. کیونکہ اسی شخصیت پرستی سے فرعون جنم لیتے ہیں، اور جب غرق ہوتے ہیں نا تو پھر اکیلے نہیں ہوتے. حوارئین سمیت، فرعون میکر سمیت غرق ہوتے. تو اگر غرق ہونے سے بچ گئے تو قوموں کو آزادی مل ہی جایا کرتی. جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہے، ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھو. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا.